الذی یسمع بہ، جس کانوں سے وہ سنتا ہے وہ عام کان نہیں رہتے، جس زبان سے بولتا ہے وہ عام زبان نہیں رہتی، جس ہاتھوں سے وہ پکڑتا ہے وہ عام ہاتھ نہیں رہتے، جس پاؤں سے وہ چلتا ہے وہ عام پاؤں نہیں رہتے۔ فرمایا میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، میں اس کے کان بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ یہ اللہ کا جب قرب ملتا ہے تو رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس کو گویا کہ اتنی طاقت دے دیتا ہوں کہ عام لوگوں کی طرح اس کا کان، اس کی آنکھ، اس کے ہاتھ، اس کے پاؤں عام لوگوں کی طرح نہیں رہتے، بلکہ اس کے وہ ساری چیزیں، اس کی طاقت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اور پھر فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، جب وہ مجھ سے سوال کرتا ہے میں اسے وہ عطا کر دیتا ہوں۔ گویا اس کا مانگنا بھی ہماری طرح نہیں، بلکہ رب تعالیٰ اس کی موڑتا نہیں ہے۔ جو مانگتا ہے رب سے، رب تعالیٰ خود فرمایا میں اسے دے دیتا ہوں۔ تو یہ مقام کب ملتا ہے؟ آج ہر کوئی یہ سمجھتا ہے میں اللہ کا ولی ہوں، اور اپنی دکان چمکانے کے لیے بڑے دعوے کرتے ہیں۔ یہ مقام حاصل کرنے کے لیے بہت سارے آپ کو ملیں گے، لیکن میں نے آج جس ہستی کا ذکر کرنا ہے وہ تمام ولیوں کے سردار ہیں۔ سبحان اللہ۔ ان کا قدم تمام ولیوں کی گردن پر ہے۔ اور یہ مقام ملتا کیسے ہے؟ کیا ایسے مل جاتا ہے؟ ایسے اگر ملتا ہوتا تو ہر کوئی ولی بن جاتا، لیکن یہ مقام ایسے آسانی سے میسر نہیں آتا۔ اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے بڑی جدوجہد کرنی پڑتی ہے، ریاضتیں، مجاہدے اللہ کی رضا کے لیے، اور بڑے بڑے علماء محدثین اپنا علم حاصل کرنے کے لیے وہ در بدر پھرتے ہیں، شہر شہر جاتے ہیں، علم حاصل کرتے تھے۔ لیکن آپ کے دور میں علامہ ابن جوزی بہت بڑے محدث گزرے ہیں۔ ان کا علم کا مقام یہ تھا کہ بہت بڑے محدث لاکھوں کی تعداد میں ان کے شاگرد ہوتے تھے، تو یہ عام شخصیت تو نہیں تھے، اور انہوں نے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ پایا ہے۔ جب انسان کوئی علم رکھتا ہو اور اسے دوسرا ہے کہ اس کا شہرہ بڑا ہو رہا ہے، اس کی شہرت بڑی جا رہی ہے، اس کی ہر طرف دھوم مچ رہی ہے کہ یہ بڑا عالم دین آ گیا ہے، کوئی ایسا عالم دین آیا ہے، کمال کا ہے، علم بکھیرتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں علامہ ابن جوزی جو ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ مجھے بھی لوگوں نے کہا کہ بغداد کے اندر، اور یہ عراق کے اندر، علامہ ابن جوزی جو تھے یہ عراق کے بہت بڑے عالم اور محدث تھے، حدیثیں لکھتے تھے۔ جب انہوں نے سنا کہ ایک شیخ عبد القادر آئے ہیں، بڑا علم ہے ان کے پاس، لوگ بہت اس سے فیض حاصل کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا چلو ہم بھی دیکھتے ہیں کیسا علم ہے، آج ذرا ہم بھی چلتے ہیں۔ ظاہر ایک محدث ہو اور علم رکھتا ہو تو ظاہر سی بات ہے آج کل کا پیر تو یہ کہے گا جی نہیں مسئلے ہم سے نہ پوچھیں، مسئلے کسی عالم سے پوچھیں، ہمیں طریقت کا پتہ ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ طریقت بھی جانتے تھے، شریعت بھی جانتے تھے۔ یہ نہیں کہ بس طریقت کی باتیں ہمیں آتی ہیں، بس ظاہری مسئلے ہمیں نہیں آتے۔ وہ اللہ کا ولی کیسے ہو سکتا ہے جسے مسئلے ہی نہ آئے؟ اللہ بھلا جاہل کو بھی دوست رکھتا ہے۔ اس لیے حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں کون محدث آ رہا ہے جسے حدیثوں پہ دسترس ہے، قرآن کی تفسیر جانتا ہے، حدیثیں جانتا ہے۔ اس نے 11 حدیثیں، ایک آیت اپنے ذہن میں سوچ لی کہ یہ آیا مبارکہ میں پوچھوں گا کہ کیا اس کی تفسیر آپ فرمائیں، تو وہ اگر تو پڑھا لکھا ہوگا 1-2 تفسیریں بیان کر دے گا، ظاہر سی بات ہے 1-2 اس کی تفسیر بیان ہوگی، اور میں 11 تفسیریں اپنے ذہن میں بٹھا کے جا رہا ہوں، اگر ان کو نہ آئی تو میں کہوں گا یہ لے جی، یہ تفسیر ہے، یہ تفسیر ہے، یہ تفسیر ہے۔
اب اس خیال سے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پہنچے. کون؟ ابن جوزی محدث ہیں بہت بڑے. جس وقت آپ کی مجلس، اور آپ کی مجلس کوئی عام مجلس نہیں ہوتی تھی، اور یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال تھا کہ آپ کو جو تبرک عطا فرمایا اور واضح و نصیحت. جب آپ نے علم پڑھا نا، علم پڑھنے کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ میں واضح و نصیحت میں نہیں کرتا تھا، مجھے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم خواب کے اندر تشریف لائے، فرمایا اے عبد القادر ذرا واضح و نصیحت فرمایا کر. آپ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں عربی نہیں ہوں، میں اجمی ہوں. اجمی کہتے ہیں جو عربی نہ ہو، اور یہ لوگ سارے عربی ہیں، تو میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے. میں نے علم تو پڑھا ہے لیکن ہمت نہیں ہے کہ میں ان عربیوں کو درس و تدریس دوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک چسائی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور پھر اپنا لعاب دہن حضور عبد القادر شیخ ان کی منہ کے اندر 7 مرتبہ لعاب دہن تھوک مبارک ڈالا. فرمایا اب واز کیا کر. آپ فرماتے ہیں پھر خواب کے اندر حضرت مولا علی آئے، جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. علم دیکھیے، علم لدنی بھی عطا کیا جا رہا ہے، لیکن پہلے ظاہر علوم پڑھے ہیں. 12 سال آپ علم پڑھتے رہے، علم حاصل کرتے رہے، درس و تدریس مدرسے میں بیٹھ کے پڑھتے رہے. اور جس وقت حضرت مولا علی آئے تو انہوں نے بھی آپ کی اسی طرح فرمایا کہ بیٹا واضح و نصیحت کیا کر. عرض کرنے لگے جی نانا کا حکم ہوا ہے، انشاءاللہ میں کروں گا. آپ نے بھی اسی طرح لعاب دہن 6 مرتبہ ڈالا. عرض کی آپ نے 6 مرتبہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 مرتبہ. فرمایا کہ ہم برابری نہیں کرتے. یہ صحابی ہیں. ادب دیکھیے، خواب تھا اگرچہ، خواب کے اندر بھی ادب اتنا کہ ہم حضور کے برابر نہیں ہیں. آج اگر کوئی کہے کہ ہم جیسے تھے، اللہ معاف کرے، ایسی سوچ بھی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ صحابہ کی یہ سوچ ہی نہیں تھی کہ خواب کے اندر بھی ان کے برابر جائیں. تو آپ نے فرمایا کہ سرکار کی برابری تو ہم نہیں کر سکتے نا، سرکار نے عطا فرمایا تو ہم ان سے پیچھے ہی رہیں گے نا، آگے تو نہیں جائیں گے. تو فرمایا کہ اس لیے میں نے 6 مرتبہ آپ کو یہ لعاب دیا. تو پھر آپ فرماتے ہیں اس کے بعد میں واضح و نصیحت کرتا تھا. تو پہلے چھوٹی سی جگہ تھی، پھر بڑی تنگ پڑ گئی، آخر کار جگہ بدلتے گئے، کھلی جگہ، لیکن حتیٰ کہ اتنی جگہ تنگ پڑ جاتی تھی کہ پھر وقت کے بادشاہ نے آپ کے لیے کوئی وسیع جگہ کا انتظام کیا اور وہاں آپ درس و تدریس دیتے تھے تو 70 ہزار کا مجمع لگ جاتا تھا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. 70 ہزار کا مجمع ہوتا تھا. آپ اندازہ لگائیں کہ 70 ہزار کا مجمع ہو، اور اس وقت کوئی ساؤنڈ سسٹم تو ہوتا نہیں تھا. جس طرح آج ہر مسجد میں ہر جگہ ساؤنڈ سسٹم لگا ہوتا ہے، لیکن وہاں تو یہ سسٹم نہیں تھا. آپ کی آواز ہی ایسی تھی کہ ہر بندے تک پہنچ جاتی تھی. اب اس مجلس کے اندر علامہ ابن جوزی میں جو بات کر رہا تھا، وہ تشریف لاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں. ذہن میں کیا ایک آیا مبارکہ لے کے آئے ہیں کہ آج میں پوچھوں گا، پتا چلے گا کہ یہ کیسے عالم ہیں، کیا بتاتے ہیں، اور اس کی تفسیریں بھی یاد کر کے آئے ہیں کہ اگر ان کو نہ آئی تو میں بتا دوں گا، اور وہ سمجھے گے کہ واقعی میرے پاس بڑا علم ہے. اب یہ تو ذہن میں لے کے آئے تھے، وہاں سوال کرنے کا تو موقع ہی نہیں تھا. حضور پہلے کتاب فرمائے تھے، کوئی سوال و جواب کی مجلس تو چل نہیں رہی تھی کہ پوچھا جائے کہ سوال، پھر سوال کی مجلس ہوتی تو پتہ نہیں ان کی باری آتی یا نہ آتی. آپ فرماتے ہیں میں بیٹھ گیا. مجلس کے اندر جو ہی بیٹھا نا، تو میں نے
کیا دیکھا کہ سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ آپ نے وہی آیا مبارکہ کی تلاوت کر دی جو ذہن میں بٹھا کے گیا تھا کہ میں نے یہ آیا اس کی تفسیر پوچھنی ہے، فرماتے ہیں وہی آیا پڑھ دی. اب وہ آیا پڑھ کے نا اس کی تفسیر شروع کر دی، 1 2 3 4 حتیٰ کہ 11 تفسیریں بیان کر دی. 11 تفسیریں کہتے ہیں جب ایک تفسیر بیان کی نا تو ہم نے ساتھ والے، کیونکہ اور بھی ساتھ تھے، عالم بھی تھے، ان کے شاگرد بھی تھے، کافی لوگ تھے، وہ کہنے لگے کہ یہ تو مجھے بھی آتی ہے، دوسری کی یہ بھی آتی ہے. 11 تک گئے، کہتے 11 یہ تو آتی ہیں. سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ یہ جو 11 تفسیریں بیان کی ہیں نا یہ تو کچھ لوگوں کو آتی ہیں، اب ذرا آگے چلتے ہیں اس سے. اور پھر آگے چلے 40 اسی آیا مبارکہ کی 40 تفسیریں بیان کی تو 51 ہو گئی، 51. ایک آیا مبارکہ کی اتنی تفسیریں کرنے کے بعد 11 وہ 40 اس کے علاوہ 40 کے بعد فرماتے ہیں یہ تھی بات کال کی. کال یعنی صرف یہ تو نا ایک زبان کی بات ہے، اب حال کی بات کرتے ہیں. جس وقت یہ سنا نا تو علامہ ابن جوزی گش کھا کر گر پڑے، بے ہوش ہو گئے کہ یہ اتنا علم، کمال کی بات ہے. میں تو کہہ رہا تھا 11 تفسیریں صرف اپنی طرف سے لے کے آیا تھا کہ 11 تفسیریں دیکھوں گا کہ میں اگر ان سے نہ آئی تو میں بیان کر دوں گا. انہوں نے تو 11 کے بعد 40 اور کر دی اور ابھی کہہ رہے ہیں یہ کال تھا، حال کی بات ابھی شروع کریں گے. اور حال میں تو کوئی جاتا ہے، یہ کال حال کا جو اللہ کے بزرگ ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ کال حال کیا ہوتا ہے. بہرحال گویا کہ جب انہوں نے یہ معاملہ دیکھا تو انہوں نے یہ واقعی کہہ دیا. پہلے شاید آپ کو مانتا نہیں تھا، کہتا تھا کوئی بات نہیں، اب ایسا آپ کا مرید ہوا کہ کہنے لگا نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. گویا یوں ایسے انہوں نے جواب دیا کہ اب آیا میں اور نیت سے تھا، لیکن جب علم دیکھا، آپ کی شان دیکھی تو بس میری اندر کی کیفیت بدل گئی اور اب میں آپ کا مرید بن گیا. تو یہ کیفیت کیسے آتی ہے؟ ایسے نہیں آ جاتی. اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا بچپن دیکھ لیں، بچپن کیسا تھا. اگر آپ کے شجرہ نسب کی طرف جاؤں، والدہ کی طرف جاؤں، وہ بھی متقی پرہیزگار. والد کے پاس جاؤں، والد کی اگر زندگی دیکھیں تو اتنے تقوی والے کہ ایک سیب کھایا اور وہ سیب کھا کے بعد میں راستے میں تھا نا، نہر سے چل رہا تھا، ایسے ہی اٹھا لیا. شرعی طور پہ تو کوئی جرم نہیں تھا، لیکن تقوی شریعت اجازت دیتی تھی. تقوی یہ تھا، دل یہ کہتا تھا کہ نہیں تم نے سیب تو کھایا لیکن مالک سے اجازت نہیں لی. اجازت لینے چلے گئے. پھر یہ حضور غوث اعظم کے والد گرامی کی بات کر رہا ہوں. تو اجازت لینے گئے، وہ پھر لمبا واقعہ آپ نے سنا ہی ہوا کہ وہ پھر انہوں نے کہا کہ آپ اس باغ کی رکھوالی کریں. اور پھر بیٹی جو آپ کی والدہ تھی اس کے ساتھ شادی کا سارا وہ گونگی بہری، اور بتایا کہ یہ بظاہر گونگی بہری نہیں تھی بلکہ اس نے غیر محرم کو نہیں دیکھا، اس نے کوئی زبان سے غلط بات نہیں کی، یہ گھر سے باہر فضول نہیں نکلی. تو یہ ساری چیزیں بتائی. کہنے کا مقصد ہے شجرہ نسب دیکھ لیں، تربیت دیکھ لیں آپ کی. ایسی تربیت، ایسی نیک ماں اور ایسے والد نیک تقوی والے، پھر آپ کی تربیت جب انہوں نے کی ہوگی، باوجود اس کے کہ آپ مادرزاد ولی تھے لیکن پھر بھی آپ نے درس و تدریس حاصل کی، علم حاصل کیا. درس کے لیے اپنے شیخ کے پاس گئے، حضرت ابو سعید مخزومی رحمت اللہ علیہ، آپ کے مرشد کامل، ان کے بارگاہ میں حاضر ہوئے. جب حاضر ہوئے تو جا کر آپ نے ان کو دستار جب سجائی کہ اب آپ کامل ہیں، اب آگے علم بکھیریں. جب ان کو دستار پہنائی گئی، دستار فضیلت ہوئی، جبہ وغیرہ ان کو کپڑے پہنائے، دستار پہنائی، تو آپ کے پیر و مرشد کہنے لگے اے عبد القادر یہ دستار تیری کر دی ہے، کپڑے پہنا دیے ہیں، جو تو نے پہنے وہ کپڑے مجھے دے دیں.
یہ ہے مرید جو بڑا کامل مرید ہو، اس کے کپڑے مانگے جاتے ہیں. ایسے نہیں، پتا تھا کہ یہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے. ہم نے تو صرف ایک راستہ اس کو بتایا ہے کہ بیٹا اس پہ چلنا ہے، یہ پہلے ہی پہنچا ہوا ہے. بڑا علم ان کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے. وہی کہتے ہیں نا کہ جاگ، صرف ہم تو جاگ لگانے والے ہیں. جاگ بنا نہ جمدا دودھ جمدا ماہی، پاوے لال ہوئے کڑ کڑ کے ہو. تو جاگ جب تک لگے گی نہیں تو دودھ نہیں جمتا. تو اس لیے چاہے جتنا بھی اسے کاٹ لیں، تو آپ جاگ لگانے والے تھے. لیکن شیخ عبد القادر جیلانی، آپ کا مقام و مرتبہ پہلے تھا. آپ کے شیخ کہہ رہے ہیں کہ اپنے کپڑے جو ہیں یہ مجھے دے دو. آپ کی دستار ہو گئی ہے. حضرت کاکیس رحمت اللہ علیہ، یہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. ان کے حوالے سے بھی آتا ہے کہ آپ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی بچپن تھا آپ کا، تو یہ بہت بڑے عالم دین تھے. اور یہ ایسے شیخ تھے کہ تقریباً 17 بادشاہ ان کے مرید ٹھہرے. 17 آپ اندازہ لگا رہے کہ 17 بادشاہ جن کے پیروکار ہوں تو وہ کتنے بڑے عالم دین ہوں گے، کتنے بڑے اللہ کے نیک بزرگ ہوں گے. تو آپ حضور غوث اعظم کے بچپن تھا، آپ واضح و نصیحت فرما رہے تھے کہ آپ حضور غوث اعظم تشریف لے آئے، اس محفل کے اندر بیٹھ گئے. جب آپ بیٹھے نا تو فرمایا وہ جو بچہ بیٹھا ہوا ہے نا اس کو باہر لے جائے. 2-3 جو قریب تھے تھا اس کو باہر چھوڑ دیا. وہ لے گئے، اٹھا کے باہر چھوڑ دیا. ابھی آپ کا بچپنا ہے، چھوٹی عمر ہے. جب باہر چھوڑا ہے نا، تھوڑی دیر بعد پھر آپ اندر آ گئے. پھر آپ نے حکم دیا، واز کر رہے ہیں، پھر حکم دیا کہ وہ جو بچہ بیٹھا ہے نا اس کو ذرا آپ باہر لے جائیں. ظاہر سی بات ہے، میں آپ کو کہوں کہ یہ بچہ اس کو باہر لے جائیں، آپ کہیں گے اس نے کوئی شرارت کی ہوگی، کوئی غلط کیا ہوگا، شور کرتا ہوگا، اس وجہ سے نا، ایسے تو نہیں نکالا جاتا. اب دیکھنے والے تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید وہ بچہ اس قابل نہیں ہے کہ اس مجلس میں بیٹھے. لیکن آپ بتانا کچھ اور چاہتے تھے. 2 مرتبہ باہر نکالا، تیسری مرتبہ پھر تشریف لے آئے. اب تیسری مرتبہ فرمایا وہ کرسی لاؤ ذرا. کرسی رکھی گئی. فرمایا وہ جو بچہ بیٹھا نا اس کو ادھر لے آؤ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ. غلام ہے، غلام ہے، غلامی رسول میں. تو آپ نے فرمایا کہ اس کرسی پہ اس کو بٹھاؤ، اور یہ بتایا ابھی یہ بچہ ہے، ایک وقت آئے گا سارے ولیوں کے گردن پہ اس کا پاؤں مبارک ہوگا. اور فرمایا کہ اگر میں اس وقت ہوا، کیونکہ آپ کا مثال ہو گیا تھا، میں اگر ہوا تو میں بھی اپنی گردن جھکا لوں گا. تو یہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا بچپنا ہے. اور آپ کی تعلیمات کے حوالے سے آتا ہے کہ 40 سال آپ نے عشاء کی وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی. کہنا بڑا آسان ہے، ایک رات کر کے تو دیکھے. سالوں کی بات نہیں، صرف ایک رات عشاء کی نماز جس وضو سے پڑھی ہے، فجر پڑھ کے دیکھے تو صحیح. بڑا مشکل ہے، ایک رات مشکل ہے، تو 40 سال جنہوں نے پڑھی ہو. اور پھر آپ کے مجاہدے، آپ کی ریاضتیں. حضرت خضر علیہ السلام روحانی، یہ روحانیت کے امام ہیں، اللہ کے نیک بندوں کو رہنمائی فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں ایک دفعہ حضور حضرت خضر علیہ السلام تشریف لائے. فرمایا عبد القادر بیٹھے ہو؟ عرض کی جی حضور بیٹھے ہیں. فرمایا بیٹھ، میں آیا. آپ فرماتے ہیں انتظار کرتا رہا، 1-2 دن نہیں، پورا سال گزر گیا. سال بعد پھر تشریف لائے حضرت خضر علیہ السلام. تو فرمایا عبد القادر بیٹھے ہو؟ جی حضور بیٹھے ہیں. اچھا بیٹھو ذرا، میں پھر آیا. 1 سال پھر گزر گیا.
پھر 1 سال بعد آئے، پھر فرمایا بیٹھے ہو؟ عرض کی ہاں بیٹھا ہوں۔ پھر چلے گئے، فرمایا میں بیٹھ آیا۔ تیسرے سال جب تشریف لائے تو فرمایا اے عبد القادر، اللہ نے تجھے بڑا مرتبہ دیا ہے، تیرے اندر کوئی غرور تکبر نہیں ہے، تو حاصل کرنا چاہتا ہے اور اللہ تجھے بڑا کچھ عطا فرمائے گا۔ اسی لیے آپ فرماتے ہیں 1 سال میرا ایسا گزرا، میں نے نہ کھانا نہ پینا میرے حلق سے اترتا نہیں تھا۔ فرمایا میں صرف تھوڑا سا ایسے کھاتا زندہ رہنے کے لیے بس گزارا کرتا۔ دوسرا سال آیا تو میں نے کہا بس اب پانی پینا ہے، کھانا کھانا ہی نہیں ہے۔ سارا سال گزار دیا، صرف پانی پیا۔ اور جب تیسرا سال آیا نا، جب انسان اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، جو میں نے حدیث قدسی پڑھی ہے نا، وہ قرب آسانی سے نہیں ملتا، وہ خالی 11ویں شریف کے لنگر کھانے سے نہیں ملتا، وہ آپ کی تعلیمات پہ عمل کرنے سے ملتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں جب تیسرا سال آیا تو میں نے کہا کہ اب میں نے کھانا اس وقت تک نہیں کھانا جب تک رب خود نہ کھلائے، بلکہ تیسرے سال میں آپ فرماتے ہیں کہ میں نے پتوں سے گزارا کیا، درختوں کے پتے کھاتا تھا، حتیٰ کہ آپ کی سکن جو جلد ہے نا وہ بھی گرین ہو گئی تھی، سبز ہو گئی تھی پتے کھا کھا کے۔ آپ فرماتے ہیں کہ تیسرا سال گزرنے کے بعد اب 3 سال کے بعد مجھے وہ لذت آ رہی تھی کہ اب میں اللہ کے اتنے قریب ہو گیا ہوں کہ رب خود مجھے کھانا کھلائے گا، اور کہا میں اب کھانا نہیں کھاؤں گا۔ اب کیفیت کیا بن رہی ہے آگے دیکھیں۔ کیفیت یہ ہے، آپ فرماتے ہیں میری حالت ایسی ہو جاتی کہ زبان بھی ہلائی نہ جاتی، اور مجھے ایسے لگتا کہ اب سانسوں کی ڈوری جو ہے نا ٹوٹنے والی ہے، میں مرنے والا ہوں۔ لیکن پھر ایسے کھانا آتا ہے آسمان سے، آواز آتی ہے عبد القادر جو میرے رب کا تیرے اوپر حق ہے اس حق کا واسطہ اس کھانے کو کھا لو۔ یہ ہے یتقرب الیہ حتی احببتہ، جب بندہ میرے قریب ہو جاتا ہے پھر میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں، پھر رب خود کھانا بھیج دیتا ہے کہ اے میرے بندے یہ کھا لے۔ تو یہ مقام ایسے نہیں مل جاتا، ریاضتیں مجاہدے کرنے پڑتے ہیں پھر اللہ کا ولی بنتا ہے۔ لیکن اگر کوئی کہے ایسے ہی بس میں اللہ کا ولی ہوں یا گزار حلیہ ولیوں جیسا بنا لے، ایسے نہیں بات بنتی۔ یہ مقام یہ مرتبہ آسانی سے نہیں ملتا، یہ بڑے مجاہدے کرنے پڑتے ہیں۔ اس لیے حضور غوث اعظم سرکار کی تعلیمات پر عمل کرنا یہ ضروری ہے۔ ان کی تعلیمات ہم دیکھیں کہ انہوں نے کیا حاصل کیا ہے، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ہم ان کی تعلیمات سے پیچھے ہٹتے ہیں، بس